10 نفسیاتی مسائل اور ان کا حل میں آج آپ کو بتاؤں گی، جن کو فالو کر کے آپ اپنی لائف کو ایزی اور سٹریس فری بنا سکتی ہیں۔ آئے گا میرے دل کو تب قرار جب آپ کو ہوگا میرے ولاگ کا انتظار اور ملے گا آپ بہنوں سے ڈھیر سارا پیار۔ بہنیں تھوڑا سا پیار بانٹیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہاں میں کچن میں آئی تھی، لائٹ گئی ہوئی تھی، اس لیے آپ میری ویڈیو کو اگنور کیجیے گا۔ جب لائٹ آئے گی تو پھر ریزولیشن ٹھیک ہو جائے گی، ویڈیو کی کوالٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ابھی میں یہاں آئی تھی کچن میں ہنڈیا بنانے، تو میں نے دیکھا لائٹ گئی ہے۔ ہفتے میں 2 دن ہمارے یہاں لائٹ جاتی ہے۔ آپ لوگ کس ایریا میں رہتے ہیں، کس سٹی میں رہتے ہیں، کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور آپ لوگوں کے ایریا میں ویک میں کتنے ڈیز جاتی ہے لائٹ۔ اچھا، اگر آپ ڈپریس ہیں، کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے، تو کبھی بھی روم میں تنہا نہ بیٹھیں، نہ لائٹ آف کریں۔ اس سے آپ کی اور زیادہ پریشانی بڑھے گی، اس سے آپ کو اور زیادہ ڈپریشن ہوگی، آپ اس چیز کو بارے میں سوچیں گے، کیونکہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا تو ڈپریشن اور زیادہ انسان پر حاوی ہوتے ہے۔ نمبر 2، اگر آپ اداس ہیں تو چھوٹے بچوں کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، ان کی شرارتیں دیکھیں، ان کو دیکھ کر خوش ہوں، تو یقیناً آپ کی جو مینٹل سٹریس ہے نا وہ بھی دور ہوگی، آپ کی سیڈنس بھی دور ہوگی، آپ کو اپنا بچپن یاد آئے گا، اور یقیناً آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی پھیل جائے گی۔ نمبر 3، اچھا، جن کو لگتا ہے نا کہ ان کی زندگی بالکل بے معنی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لائف میں کبھی آ جاتے ہیں ایسے مقام کہ ہمیں ایسے لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی ہے، زندگی میں کچھ نہیں بچا، کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو زندگی کا حصہ ہے نا۔ تو جب ہمارا ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے سسٹم، تو پھر ہم لوگ بہت زیادہ ڈیپلی جا کے سوچتے ہیں، اور یہی سوچتے ہیں ہماری زندگی ختم ہو گئی، ہمارا یہ ختم ہو گیا، ہمارا وہ ختم ہو گیا۔ تو یوٹیوب پر جا کر نا ریئل لائف ہیرو لکھ کر ضرور سرچ کریں، یقین جانیں آپ کو ایسی انسپریشن ملے گی زندگی میں کہ یہ پھر آپ کو سوچ آئے گی کہ کسی کے جانے سے کبھی کچھ ختم نہیں ہوتا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں، زندگی آپ کی اپنی ہے، آپ کی لائف ہے، آپ کی اس سے خوشیاں جڑی ہیں۔ اپنے آپ کو کسی اور کام کے لیے موٹیویٹ کریں، کیونکہ زندگی ختم نہیں ہوتی، آپ نے خود اپنے آپ کو سہارا دینا ہے نا، تو اپنا سہارا خود بنے۔ سب سے بڑی بات ہے انسانیت کی خدمت کر لیں، لوگوں کی خدمت کر لیں، کوئی ایسا کام شروع کر لیں کہ جس سے آپ کا دل بھی لگا رہے اور آپ کا مائنڈ بھی ڈائیورٹ ہو جائے۔ اور بعض دفعہ ایسا لگتا ہے جو کچھ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، ہماری زندگی بے معنی ہو گیا، تو وہیں سے تو ہماری لائف شروع ہوتی ہے، وہیں سے تو ہمیں انسپریشن ملتی ہے، وہیں سے تو ہمارے جینے کا مقصد سٹارٹ ہوتا ہے، اور ہمیں کوئی نیو اپرچونٹی ملتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ نمبر 4، اگر آپ مسلمان ہیں یا کسی بھی مذہب سے ہیں، کوئی بھی عبادت آپ جو کرتے ہیں وہ کریں، نماز پڑھیں، اپنے رب کے سامنے روئیں، جس چیز کے بارے میں آپ کو پریشانی ہے اس کا ذکر کر کے اللہ سے روئیں۔ بس یہ شیطان ہی ہے نا جو ہمیں بدگمان کرتا ہے، اس لیے ہم اپنے دین کی طرف، اپنی نماز کی طرف نہیں آتے۔ اچھا، نمبر 5 کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی شادی کا وعدہ کر کے یا طلاق دے گیا ہے، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہی تب ہوتی ہے۔ بلکہ آپ نے زندگی کے میدان میں یہ سیکھنا ہے کہ یہ تو وقتی سہارے تھے جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے، ان کے بارے میں سوچ کر آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جب آپ کو آزادی ملی ہے تو آپ کیوں نہ کسی کا سہارا بن جائیں جس کو آپ کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ میری ختم ہو گئی ہے شادی تو میری زندگی بھی ختم ہو گیا۔ نہیں، اس طرح کی باتیں آپ نے بالکل بھی نہیں سوچنی، قسمت کو بالکل بھی نہیں کوسنا، بے وفائی کا الزام کسی پر نہیں لگانا، یہ اپنے رب کا فیصلہ ہے، اس پر آپ نے شاکی رہنا ہے، کیونکہ ہمت کرے مضبوط بنے، روتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی زندگی کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ نمبر 6، اگر آپ فائنینشیل پرابلم کا شکار ہیں یا آپ کے پاس گھر نہیں ہے، تو ہسپتال کا ایک چکر لگا لیں، وہاں بہت سے لوگ جو ہے نا ایک انگلی ہلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، کسی آپ سڑک پہ جا کر دیکھ لیں جو لوگ زمین پر کپڑا بچھا کر سوئے ہوئے ہیں، لیکن صبر شکر کر کے رہ رہے ہیں۔ جب کبھی آپ نے اپنے کرائسس کو دیکھنا ہے نا تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، کبھی کبھی ہاسپٹل کا چکر لگا لیا کریں، وہاں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ایک انگلی ہلانے سے قاصر ہے۔ قبرستان کا چکر لگا لیا کریں، بہت سے لوگ ہیں جو مٹوں منی تلے جا دبے ہیں، لیکن لوگ ان کے پیارے جی رہے ہیں۔
بہت سے لوگ سڑکوں پر بے یار و مددگار لیٹے ہوئے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں، وہ کھلے آسمان تلے زندگی جینے پر مجبور ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ لیا کریں اور اپنی زندگی پر شکر ادا کیا کریں، بجائے اس کے کہ ڈپریشن کا آپ لوگ شکار۔ عورت جو ہے نا وہ مرد سے زیادہ کمزور ہے، اور وہ عورت جو اپاہج ہوتے ہوئے کیٹو کی چوٹی اس لیے سر کر گئی کہ دنیا کو دکھائے کہ عورت ذات کمزور نہیں ہے۔ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ ہم کمزور ہیں، آپ صرف جو اپنی زندگی کی پریشانیاں ہیں نا ان کو ہی سارٹ آؤٹ کر لیں، ہنسی خوشی سارٹ آؤٹ کر لیں، اور اللہ کی تقسیم پر نہ شکر نہ ہوں۔ نمبر 8، اگر کوئی مرد آپ کو چھوڑ گیا نا تو بجائے رونے دھونے کے سیدھا جم جائیں، وہاں جا کے جم جوائن کریں اور غصہ وہاں مشینوں پر نکالیں، بجائے اس کے کہ اپنی زندگی پر نکالیں اور اپنے آپ کو ڈپریس کر کے بیمار کریں۔ یقین جانیں کسی ایک مرد کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، اور ہزاروں مل جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ اپنا دل لگا لیں، ان کے ساتھ نکاح کر لیں، جن کے ساتھ آپ پیار نہیں کرتے ان کے ساتھ جب آپ نکاح کریں گے تو آپ کے دل میں ان کے لیے بھی محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ بھی آپ کے دکھ درد کا مداوا بن جائے گا۔ 9، اور سب سے بڑی بات، رشتے داران تے کدی بھی تسی انہاں نوں لے کے پریشان نہیں ہونا، تے اپنے دل 'چ اے سوچ رکھنی ہے اے کسی دے سگے نہیں ہوندے، ان کو دل سے آپ نے نا رشتہ داروں کے ساتھ دل سے رشتہ داری نہیں نبھانی، دماغ سے نبھائیں۔ جب آپ دل سے نبھائیں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اور جب تکلیف ہوگی آپ ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن امیدیں رکھیں گے، تو جب آپ کی ٹوٹیں گی تو آپ کو اور زیادہ پریشانی ہوگی، آپ اور زیادہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں گے۔ اور نمبر 10، کبھی بھی کسی رشتے کو لے کے سیریس نہ ہوں، چاہے وہ آپ کے جتنے مرضی قریبی ہیں، چاہے آپ کے ماں باپ ہیں، چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے آپ کا خامند ہے، ہر رشتے میں نیوٹرل رہیں، اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کے ساتھ دل لگائیں، ان رشتوں کے پیچھے مت بھاگیں، کیونکہ جتنا ہم ان رشتوں کے پیچھے بھاگیں گے اتنا ہی ہمارا ذہن نفسیاتی مسائل کا شکار ہوگا، کیونکہ پھر ہم امیدیں لگا لیتے ہیں نا، انسان ہے نا، اس لیے جب ہم امید نہیں رکھتے، توقعات نہیں رکھتے، تو پھر ہم ٹھیک رہتے ہیں۔ اس لیے جب اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے تو ان باتوں پر عمل کیجئے، فالو کیجئے، غور کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آئی ہوپ آپ کو میری باتیں سمجھ آ جائیں اور آپ لوگ مزید میری ویڈیو دیکھنا پسند کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔